अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के चंद असम्बली हलकों में पोलिंग 1 घंटा कबल हो जाएगी खत्म। इंतखाबी मुहिम के दौरान BRS उम्मीदवार पर कातिलाना हमला आवर की पिटाई का वीडियो वायरल। फलस्तीन में 1 दिन का बच्चा शहीद, बर्थ सर्टिफिकेट से पहले डेथ सर्टिफिकेट जारी। और जिद्दा बिशमुल मुतअद्दिद शहरों में बारिश, हंगामी हालात का निफाज। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर इर्रा शेखर ने BRS पार्टी के वर्किंग सदर के तारक रामाराव और रुकन असम्बली एस राजेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इर्रा शेखर ने कहा कि वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में काम करेंगे, जो रियासत तेलंगाना को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि हसास हलकों में पोलिंग 1 घंटा कबल ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सिरपुर, चिन्नूर, बेल्लमपल्ली, मंचिरियाल, आसिफाबाद, मंथिनी, भोपालपल्ली, मुलुगु, पिनपाका, एलंदू, कोत्तागुड़म, अश्वारावपेट और भद्राचलम में पोलिंग होगी। बाकी 106 हलकों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। रियासत तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS के MLA उम्मीदवार रुकने पार्लियामेंट में कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर इंतखाबी मुहिम के दौरान कातिलाना हमला किया गया। ज़िले सिद्दीपेट दौलताबाद मंडल के सूरमपल्ली में पीर की दोपहर BRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे थे कि इसी दौरान अचानक एक शख्स ने उन पर खंजर से हमला कर दिया। कातिलाना हमले में प्रभाकर रेड्डी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए गजवेल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। फौरी तौर पर कातिलाना हमले की वजूहात का पता नहीं चल सका। अनवारुल उलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में 5वें कन्वोकेशन का इनेकाद अमल में लाया गया। ग्रेजुएशन डे के मौके पर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तलबा में इस्नादात की तकसीम अमल में लाई गई। कन्वोकेशन की निगरानी नवाब मुजाहिद आलम खान साहब ने की, जबकि ज़ेर सदारत नवाब महबूब आलम खान साहब ने की और मेहमानान खुसूसी डॉक्टर D कोरोना सागर, प्रोफेसर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने शिरकत की। इस कन्वोकेशन में 26 तलबा व तालिबात में गोल्ड मेडल्स तकसीम किए गए, जबकि 450 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां अता की गईं। इस मौके पर डायरेक्टर अनवारुल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर अहमद बेग, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डायरेक्टर प्रोफेसर मैमन हाजी सज्जाद साहब, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान साहब, प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल रज़ाक साहब ने शिरकत की। डायरेक्टर अनवारुल उलूम कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अहमद बेग साहब ने तलबा व तालिबात में गोल्ड मेडल्स तकसीम किए। इस मौके पर अहमद बेग साहब ने कहा कि ये खुशी का मौका है कि हमारे ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को A+ ग्रेड से नवाजा गया है। इसके अलावा ऑटोनॉमस की मियाद में 10 साल की तोसी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सन 2023 का साल कॉलेज की तारीख के सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसे A+ ग्रेड के साथ साथ 10 साल के लिए ऑटोनॉमस की मियाद में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि अनवारुल उलूम कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के तहत एक प्राइवेट इल्हाक शुदा कॉलेज है, जिसे तलबा की तादाद के लिहाज से रियासत तेलंगाना का सबसे बड़ा खुद मुख्तार मुस्लिम अक़लियती कॉलेज होने का एजाज़ हासिल है, जिसे अनवारुल उलूम एजुकेशनल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम चलाया गया था, जो कि सन 1909 में क़ायम हुई थी। साल 1953 में क़ायम किया गया था। इसे पहली मरतबा सन 1961 में 2F और 12B के तहत UGC की मंजूरी दी गई थी और साल 1999 में UGC ने इसे खुद मुख्तारी दी थी। ये कॉलेज BSc BA के तीनों सिलसिले पेश करता है और अंग्रेज़ी और उर्दू मीडियम में UG BCom कोर्सेज, 9 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो साल 2014-2013 तक खुद मुख्तार हैं। अनवारुल उलूम कॉलेज खुद मुख्तार का सितंबर 2010 में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC बेंगलुरु ने जायज़ा लिया और उसकी मंजूरी दी। इस कन्वोकेशन में असातिज़ा के अलावा तलबा के सरपरस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी।
ریاست تلنگانہ میں حکمران جماعت BRS کے MLA امیدوار رکن پارلیمنٹ میدک کوتّا پربھاکر ریڈی پر انتخابی مہم کے دوران قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ضلع سدی پیٹ دولت آباد منڈل کے سورم پلی میں پیر کی دوپہر BRS امیدوار پربھاکر ریڈی انتخابی مہم میں حصہ لے رہے تھے کہ اسی دوران اچانک ایک شخص نے ان پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ قاتلانہ حملے میں پربھاکر ریڈی شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے گجویل کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ فوری طور پر قاتلانہ حملے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع وجے نگرم میں دو ٹرینوں کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ دونوں ٹرینوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ریلوے حکام اور مسافروں کی تفصیلات کے مطابق وشاکا سے چالاسا جانے والی اسپیشل مسافر ٹرین کوٹھاوالاسا منڈل کے الامانڈا کانٹکاپلی پر شام 7:10 پر سگنل کے لیے رکی تھی۔ اسی وقت پیچھے سے آ رہی وشاکا رایگڑا ٹرین مسافر ٹرین سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں مسافر ٹرین کے 3 بوگی پٹری سے اتر گئیں۔ ریلوے بورڈ روم کے DRM سوربھ پرساد نے حادثے کی جانکاری دی۔ حادثے کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ DRM نے کہا کہ امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع کے لیے روانہ نہیں ہوئی۔ اس حادثے میں 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ٹرینوں کے ٹکرانے سے جائے وقوع پر برقی کی تاریں کٹ گئیں، جس کے باعث پورے علاقے میں اندھیرا چھا گیا اور امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ جائے وقوع پر تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے ٹرین حادثے پر صدمے کا اظہار کیا۔ CMO کے عہدیداروں نے چیف منسٹر کو بتایا کہ انہیں ابتدائی اطلاع ملی ہے کہ وشاکا سے رائے گڑھ جانے والی مسافر ٹرین کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اور اس واقعے میں 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ چیف منسٹر نے فوری امدادی اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ زیادہ سے زیادہ ایمبولینس وشاکھاپٹنم اور انکاپلی سے بھیجنے کی ہدایت دی گئی۔ ریاست پنجاب کے ضلع گرداسپور میں منعقد شدنی دیہی کھیلوں کے مقابلوں کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ٹریکٹر کے ساتھ کرتب بازی کرنے والا اسٹنٹ مین گاڑی کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گاؤں کے سکھمین دیپ سنگھ، جن کی عمر 29 سال بتائی گئی ہے، ٹریکٹر کے ساتھ کرتب بازی کیا کرتے تھے۔ ماضی میں ان کے اسٹنٹس کئی TV چینلز پر نشر کیے جا چکے ہیں۔ وہ کھلے میدان میں ٹریکٹر کے ساتھ کرتب بازی کر رہے تھے کہ اچانک اس کے ٹائر کی زد میں آ کر گر پڑے اور ٹریکٹر نے انہیں رون دیا۔ سکھمین دیپ کی بیوی پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے۔ حادثے کے بعد افراتفری مچ گئی اور وہاں موجود افراد سکتے میں آ گئے۔ پاکستان کے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے فرزند مولانا عاصم جمیل کا گولی لگنے سے انتقال ہو گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ان کے آبائی مقام تلمبہ میں پیش آیا۔ گولی کس نے ماری، اس کا فوری طور پر علم نہیں ہو سکا۔ تاہم ایک اور ذرائع نے اس واقعے کو خودکشی قرار دیا ہے، تاہم اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اسی دوران مولانا طارق جمیل نے ایکس پر فرزند کے انتقال کی اطلاع دی اور اسے حادثہ قرار دیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اتوار کے دن کی گئی بمباری میں 1 دن کا بچہ بھی شہید ہو گیا۔ فلسطینی صحافیوں نے سوشل میڈیا پر نومولود عدی ابو محسن کی کفن میں لپٹی ہوئی تصویر جاری کی، جس نے تمام کو اشکبار کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی وزارت صحت اور صحافی نے بتایا کہ یہ بچہ 1 دن قبل پیدا ہوا تھا اور اس کا برتھ سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے سے قبل اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس دوران سوشل میڈیا پر فلسطین میں شیرخوار بچوں کی میتوں کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کی میتوں کو ہاتھوں میں اٹھائے نظر آ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں خواتین، معصوم اور چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری بمباری میں 8000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ 22000 زخمی ہیں۔ شہید ہونے والے میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ گزشتہ برسوں میں جدہ شہر نے بارش کی بھیانک صورتحال کا سامنا کیا ہے، اس لیے بارش کے ساتھ ہی سارے متعلقہ محکمے مستعد ہو جاتے ہیں۔ جدہ میں گزشتہ رات شہر کے مختلف محلوں میں ہلکی اور درمیانے درجے کی بارش ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہر کے جنوبی حصے کے علاوہ
طریق الحرمین اور مشرقی علاقوں میں بارش کی وجہ سے پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ ادھر محکمہ ٹریفک، محکمہ شہری ہوابازی اور میونسپلٹی نے ہنگامی حالات کا اعلان کرتے ہوئے انتہائی مستعد رہے۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے شہر کے 72 مختلف علاقوں میں امدادی ٹیمیں مقرر کر رکھی ہیں۔ سعودی عرب میں موسم کی تبدیلی پر بارش ہوتی ہے۔ مملکت کے بہت سے علاقوں میں یہ عمل شروع ہو چکا ہے، لیکن ریاض شہر میں ابھی بارش نہیں ہوئی۔ ویسے گرمی کی شدت نہیں رہی، مگر موسم سرما کا آغاز نہیں ہوا۔ مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل کے بڑے فرزند یوسف جمیل نے اپنے والد کے فیس بک اکاؤنٹ پر اپنے بھائی عاصم جمیل کی خودکشی کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میرے چھوٹے بھائی نے ڈیوٹی پر تعینات سیکورٹی گارڈ کی بندوق لے کر خود کو گولی مار لی۔ انہوں نے ان افواہوں کی تردید کی کہ ان کے کسی سے کوئی دشمنی تھی یا کسی نے ان پر حملہ کیا تھا۔ یوسف جمیل نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ بڑی مشکل سے یہ ویڈیو بیان ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن اس مشکل وقت میں مجھے اس لیے میڈیا کے سامنے حاضر ہونا پڑا ہے کیونکہ غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں اور میں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے ہی شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے انہیں برقی شاک دیے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس علاج کے باوجود ان کے چھوٹے بھائی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کل انہوں نے اس وقت یہ انتہائی اقدام کیا جب وہ مکان میں تنہا تھے۔ سفارت خانہ ہند ریاض کے زیر اہتمام 21 نومبر کو معروف صحافی و مصور کے این واصف کی تصویروں کی نمائش منعقد ہوگی۔ یہ تصاویر ہندوستان کی مشہور تاریخی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ نمائش ایمبیسی کے ملٹی پرپل ہال میں منعقد ہوں گی۔ اس نمائش کے ساتھ ہی تاریخی ورثے پر ایک کوئز پروگرام بھی منعقد ہوگا۔ اس پروگرام میں شرکت کے خواہش مند کا درج ذیل لنک پر نام رجسٹر کروانا لازمی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ کے چند اسمبلی حلقوں میں پولنگ 1 گھنٹہ قبل ہو جائے گی ختم۔ انتخابی مہم کے دوران BRS امیدوار پر قاتلانہ حملہ آور کی پٹائی کا ویڈیو وائرل۔ فلسطین میں 1 دن کا بچہ شہید، برتھ سرٹیفکیٹ سے پہلے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری۔ اور جدہ بشمول متعدد شہروں میں بارش، ہنگامی حالات کا نفاذ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔